الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کے جمعہ کے خطبہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کے چند اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق سچ کلمات کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی دعوت پر بہت سارے خوش قسمت انسانوں نے لبیک کہا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان اس وقت قبول کیا جب ایمان قبول کرنا موت کو دعوت دینا تھا، جب ایمان قبول کرنا جزیرۃ العرب کو اپنا دشمن بنانا تھا، جب ایمان قبول کرنا معاشرے میں اپنے آپ کو کمتر کہلوانا تھا۔ یہ سعادت آپ ہی کو حاصل ہوئی کہ آپ نے کلمہ توحید اس وقت پڑھا جب کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں صرف 2 یا 3 بندے تھے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری آواز کلمہ توحید کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جس شخص پر بھی اسلام کی دعوت کو پیش کیا
اس نے اسلام قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ تردد کیا، سوائے ابو بکر کے۔ حضرت عمر کے کانوں میں اسلام کی دعوت کی آواز پہنچی تو وہ مخالفت پر اتر آئے، مرنے مارنے پر تل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ مشورہ کر کے جواب دوں گا، لیکن ابو بکر کو آپ نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نہ کسی سے مشورہ کیا، نہ آپ سے کوئی دلیل مانگی، نہ آپ سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا، بلکہ فرمایا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ پھر ایک اور حقیقت پر آپ غور فرمائیں کہ انسان میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ایک فیصلہ کر لینے کے بعد کبھی کبھی بعض مراحل پر اسے اپنے فیصلے پر بھی نظر ثانی کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو تولنا پڑتا ہے، کبھی شکوک و شبہات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میرے اس فیصلے میں کہیں کمی تو نہیں ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جن کی پوری تاریخ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی روح کو کسی بھی تذبذب یا شکوک و شبہات کا کہیں دور کا بھی خیال پڑا۔ ایمان قبول کیا تو پھر حضور کی ایک ایک بات کو حرف آخر سمجھا ہے، اور واقعی جیسے انہوں نے پہلے ایمان قبول کیا، آپ ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جیسے ابو بکر ایمان قبول کرنے میں سب سے آگے تھے، شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے میں بھی سب سے آگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر مقام فنائیت تک پہنچ چکے تھے۔ آپ نے اپنی ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو حضور علیہ السلام کی ذات، خیالات اور جذبات میں اپنے آپ کو گم کر دیا تھا، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، اس پہ میں حضور علیہ السلام کا فرمان بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو اس شریعت اور تعلیمات کے تابع نہ کر لے جو شریعت اور تعلیمات میں لے کر آیا ہوں۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ نے اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو حضور کی شریعت کے بالکل تابع کر دیا تھا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر
نبوت کے اوصاف کا عکس تھے، اور مسلمان تو اپنی جگہ پہ رہ گئے۔ مشرک بھی جانتے تھے کہ ابو بکر اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک چیز ہے۔ حضور کے اور حضرت ابو بکر کے کردار کو دیکھ کر، ان کے خیالات اور ان کی ہم فکری کو دیکھ کر وہ سمجھتے تھے یہ تو ایک چیز ہے۔ اس لیے سیرت کا مشہور واقعہ ہے، جب ہجرت فرمانے لگے تو اس وقت دشمنوں نے کیا کہا تھا کہ جو اللہ کے نبی اور ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا، ان کا سر لائے گا، تو ہر ایک کی قیمت کتنی لگائی تھی؟ 100 اونٹ، دونوں کی قیمت ایک جیسی لگی، اس لیے کہ ابو بکر میں اللہ نے نبی کے اوصاف کو بدرجہ اتم رکھ دیا تھا۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں حدیث سے، تو امید ہے یہ بات آسان ہو جائے گی کہ آپ میں نبوت کے اوصاف جھلکتے تھے۔ جس وقت مسلمان انتہائی مجبور ہو گئے، مکہ میں مظالم کی انتہا ہو گئی، اس وقت ایمان قبول کرنا کوئی آسان تھا؟ آج تو اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں یہ کلمہ نصیب کیا ہے۔ خدا گواہ ہے، جن لوگوں نے ان مشکل حالات میں ایمان قبول کیا، ہم ان تکالیف کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے مشکل حالات میں جب مسلمان کفار کے مظالم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے ارض حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ آخر سیدنا صدیق اکبر بھی ہجرت کرنے لگے، چلتے چلتے برق غمات تک پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں پہنچے تو ایک مشرک سردار تھے ابن الدغنہ، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں دنیا میں پھروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ اس مشرک سردار کی جو بات ہے اگلی، اس پہ آپ غور فرمائیں۔ اس مشرک سردار نے کہا کہ ابو بکر، آپ جیسے بندے بنا مکہ سے نکالے جانے والے لوگ ہیں، کھینچا اور کہا کہ جاؤ واپس، آپ کو میں مکہ سے نکلنے نہیں دوں گا، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ ایک مشرک ہے لیکن وہ جانتا تھا کہ ابو بکر کا کردار کتنا اجلا ہے، اور اس نے جو باتیں کی ہیں وہ آج تک محفوظ ہے۔ اس نے کہا ابو بکر آپ مکے میں جائیں، اس لیے کہ آپ محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے اخراجات کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو لوگ حق پر قائم رہتے ہیں، حق پر قائم رہنے کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اتنا عظیم انسان ہو کر میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ مکہ ہی میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کریں، کوئی قریش میں سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے۔ انہوں نے ایک شرط لگائی قریش نے، عبادت ضرور کرے لیکن اپنے گھر کے دائرے میں رہ کر عبادت کرے۔ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی اور اسی میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، وحی کی تو بڑی ہیبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹنی پر سوار ہوتے وحی آتی تھی، اونٹنی بھی بیٹھ جاتی تھی، وحی کا اتنا بوجھ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام پہلی وحی آنے کے بعد گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کپڑا اڑا دیا۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے سارا واقعہ رکھا، میرے ساتھ غار میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب حضرت خدیجہ حضور کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرماتی ہے؟ بالکل حضرت خدیجہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو الفاظ کہے، ہو بہو وہی الفاظ ایک مشرک سردار نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہے تھے، اور صاف دونوں کے ایک جیسے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو بے کس ناتوان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ تو لوگوں کے اخراجات کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو مال سے نوازتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یقیناً اللہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو میں نے یہ ساری بات اس لیے عرض کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اوصاف اللہ نے رکھے تھے، وہی اوصاف اللہ نے حضرت ابو بکر میں بھی رکھے تھے۔ اور یہ جو اوصاف میں نے ذکر کی ہے تو یہ کس لیے کیے کہ ہمیں معلومات حاصل ہو جائے۔ خدا گواہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صحابہ کی سیرت کے بارے میں شاید یہود و نصارہ ہم سے بھی زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ انہوں نے تو اس چیز میں پی ایچ ڈی کی ہے، تحقیق کی ہے، صحابہ کی سیرت کیا تھی، حضور کی سیرت کیا تھی، ایک ایک نقطہ جانتے ہیں، معلومات ان کے پاس ہیں، لیکن صحابہ اور حضور کی سیرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اور ہم مسلمان حضور اور صحابہ کی سیرت اس لیے پڑھتے ہیں کہ پڑھ کر اپنی عملی زندگی میں ان کو اختیار کریں۔ آج مسلمانوں کے پاس علم کی کمی نہیں ہے، سچی بات ہے، کمی اس بات کی ہے کہ صحابہ کی سیرت اپنانے والی زندگی نہیں رہی ہماری۔ دن رات تعلیمات ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی عملی زندگی میں ان صحابہ کی سیرت کو کتنا اختیار کیا؟ اللہ ہمیں صحابہ کی سیرت اپنانے کی توفیق دے۔ یہ جو اوصاف میں نے حضرت ابو بکر کے بیان کیے، میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، اللہ کرے ہماری زندگی میں بھی آ جائے۔ ان کو اللہ نے جو یہ اوصاف عطا کی تھی، جس کا اس سردار نے ذکر کیا، ابو بکر آپ کو میں مکہ سے نکلنے نہیں دوں گا، پہلی صفت کیا بیان کی؟ آپ محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، یعنی جو لوگ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، آپ ان کو ان کی ضروریات مہیا کرتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، صاحب ثروت لوگوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ان کے مالوں میں اللہ نے ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے، اور حق کیا ہوتا ہے؟ وہ دینا لازم ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کریم فرماتے ہیں آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اپنے رشتہ دار کو
مسکین کو، مسافر کو اس کا حق دے دو۔ رشتہ دار کا ہمارے مال میں حق ہے۔ مسکین کون ہے؟ ایسا ضرورت مند کہ ضرورت کے پورا نہ ہونے کے باوجود بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سوال نہیں کرتا، عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتا، ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورتیں کسی کے سامنے نہیں رکھتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا بھی تیرے مال میں حق ہے، اس کو اپنا حق دے دے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا ضرورت مند کون ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں سے میل ملاپ رکھیں، لوگوں کے ساتھ دعا سلام رکھیں، پھر پتہ چلتا ہے جس سے میری ملاقات ہوئی یہ کس درجے کا آدمی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے جس شخص کو مال دیا ہے تو یہ بھی اس پہ فریضہ عائد کر دیا کہ آپ اپنے معاشرے میں ضرورت مندوں کو تلاش کریں، انہیں تلاش کر کر کے اپنا حق ان تک پہنچائیں تاکہ کل اللہ کے ہاں آپ سرخرو ہوں۔ اور میں درخواست کروں گا آپ حضرات سے، جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو وہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان تک ان کی ضروریات ان کو مہیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس تلاش کرنے پہ الگ اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ایسی فضیلت بیان فرمائی تاکہ یہ حق ادا کرنے میں تمہیں بوجھ محسوس نہ ہو۔ قرآن نے تو کہا نا حق دے دو، حضور نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہر ابن آدم کو پیغام ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا ہر بندے کو پیغام ہے کہ اے ابن آدم میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ یہ کتنی بڑی ضمانت ہے، اس حدیث پہ غور تو کریں۔ اللہ کریم فرما رہے میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے رہو، میں ضمانت دیتا ہوں میں تمہیں اپنے خزانے غیب سے عطا کرتا رہوں گا۔ اور یہ حقیقت ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے پاس کبھی کمی نہیں آتی ہے، یہ اللہ خود فرما رہے، اس سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں پر قسم کھائی ہے، اور حضور کسی چیز پر قسم کھائیں تو اس میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں جو بندہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے وہ کبھی نیچا نہیں ہوگا، اللہ اس کو اور عزتیں عطا کرے گا۔ میں اس بات پر بھی قسم کھاتا ہوں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور تیسرا میں اس بات پر بھی قسم کھا کے کہتا ہوں جو بندہ سوال کا دروازہ کھول دے گا، لوگوں سے مانگے گا، حضور فرماتے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کا فقر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ مانگنے والا ہمیشہ غریب رہے گا، ہمیشہ مانگتا رہے گا، اللہ اس سے فقر کو کبھی ختم نہیں فرمائے گا۔ تو حضور نے تو وعدہ کیا ہے، قسم اٹھا کر فرمایا صدقہ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، اللہ تمہارے مال میں کمی نہیں آنے گا۔ اور آج پوری دنیا بالخصوص ملک پاکستان میں آپ دیکھیں تو لوگ کتنے مہنگائی سے پریشان ہیں۔ کئی لوگ تو بیچارے مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔
آپ مجھ سے زیادہ اخبارات پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں خبریں کہ فلاں باپ نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ بھوک سے بلک رہے ہیں تو خودکشی کر لی، کہ اس کے پاس ان کو کچھ کھلانے کے لیے نہیں تھا۔ سب سے اشد ضرورت ایک بندے کی وہ کیا ہے؟ کھانا ہے۔ اور آج مسلمان ہمارے ملک میں کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ خدا گواہ وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو کوڑے کے ڈھیر پہ جا کر کوئی چیزیں تلاش کرتے ہیں، ہمیں کوئی گندا فروٹ مل جائے، یہاں سے کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے، ہمیں کوئی کھانے کی چیز ملے تو اسے صاف کرتے ہوئے میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے خود دیکھا، اسے صاف کر کے کھا لیتے ہیں۔ ہم کبھی سوچے ہمارے دل میں ان کے لیے کتنی تڑپ پیدا ہوئی ہے، ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں ان کے لیے کتنی تڑپ پیدا ہوئی ہے۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، اقتدار کی ہوس ہے، رعایا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ایک وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر جائے بھوکا تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور آج تو انسان جیسے اشرف المخلوقات کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مرنے، حکمرانوں کو کوئی فکر ہے؟ اپنے حقوق لینے کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج ملک کے کیا حالات ہیں؟ ایک شخص کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، اور ہمارے ملک میں کرکٹ کھیلنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ان سے اللہ نہیں پوچھے گا تم نے اپنا مال، ملک کا مال کہاں پہ ضائع کیا ہے؟ تو آج وقت ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ متوسط طبقہ اس وقت انتہائی پریشان ہے، اور کچھ نہیں تو لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچائیں۔ آٹا ایک اشد ضرورت بن چکی ہے۔ اگلے دن خبر پڑھ رہے تھے، آٹے کے لیے سینکڑوں ہزاروں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے، ایک بندہ اسی لائن میں بیچارہ آٹے کے لیے مر گیا۔ انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ اللہ اس قوم پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں کوئی اچھا حکمران نصیب فرمائے جس میں دین بھی ہو اور اپنی قوم کا خیرخواہ اور ہمدرد بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو اس وقت کپڑا پہنایا جب اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، اللہ اس شخص کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ اس حدیث پہ غور کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن بیچاروں کے پاس پہننے کے لیے اچھا کپڑا بھی نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے سردی کا لباس نہیں ہے، انہیں ایک سردی کا لباس خرید کر دے دیں اور اس کے بدلے میں حضور کے وعدے کے مطابق جنت کا سبز لباس حاصل کریں۔ حضور نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، اللہ اس کو جنت کے میوے اور پھل کھلائے گا۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کتنے لوگ بیچارے بھوکے ہیں، ہم انہیں تلاش کر کر کے ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے جملے میں شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی، یقیناً اللہ ہمیں جنت کے پھل اور میوے عطا کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلایا، اللہ اسے جنت کی شر بمہر شراب طہور پلائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر کے یہ اوصاف تھے کہ وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے، اور ان کے اوصاف ہم اختیار کر کے اپنی عملی زندگی میں لے آئیں۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ایک بڑا پرہیزگار شخص ہے، اللہ اس کو جہنم سے بچائے گا۔ وہ کون ہے؟ اللہ نے خود فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو پاک کر لے۔ اس پہ کسی کا احسان ہے اس لیے خرچ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، ابو بکر پہ کسی کا احسان نہیں ہے جس کے احسان کا بدلہ دے رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس نے میری راہ میں خرچ کیا ہے میری رضا کے لیے، میں بھی اس کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ ابو بکر بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کے اوصاف تھے، محتاجوں پہ خرچ کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اور لوگوں کے اخراجات کا بوجھ اٹھانا۔ یہی اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، اور یہی اوصاف حضرت ابو بکر میں بھی تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا عکس جمیل تھے، اور جو اوصاف اللہ نے ان میں رکھی تھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ان اوصاف کو اختیار کر کے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر جنت کو حاصل کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔